اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم کا دوسرے وارثوں کے ساتھ شریک ہونا۔ اس پر اتفاق ہے کہ یتیم کے مال میں شراکت کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر یتیم کے مفاد کے لیے کوئی مصلحت راجع ہو تو جائز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ کھا رہے ہیں، لہٰذا معاملہ بہت ہی نازک ہے۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ دوسری سند یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سورۃ نساء میں اس آیت کو پوچھا، اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو جو عورتیں پسند آئیں 2 3 4 سے نکاح میں لاؤ۔ انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی، محافظ، رشتہ دار جیسے چچیرا بھائی، پھوپھی زاد یا ماموں زاد بھائی کی پرورش میں ہو اور ترکے کے مال میں اس کی ساجی ہو اور وہ اس کی مالداری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر لینا چاہے، لیکن پورا مہر انصاف سے جتنا اس کو اور جگہ ملتا وہ نہ دے تو اسے اس سے منع کر دیا گیا۔ ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے، البتہ اگر ان کے ساتھ ان کی ولی انصاف کر سکیں اور ان کی حسب حیثیت بہتر سے بہتر طرز عمل مہر کے بارے میں اختیار کریں تو اس صورت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا، ان کے سوا جو بھی عورت انہیں پسند ہو اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر عروہ بن زبیر نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، پھر لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایسی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو جو اس آیت میں ہے اور جو قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے، اس سے مراد پہلی آیت ہے، یعنی اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ ہو سکنے کا ڈر ہو تو دوسری عورتیں جو بھلی لگیں ان سے نکاح کر لو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اس سے یہ غرض ہے جو یتیم لڑکی تمہاری پرورش میں ہو اور مال اور جمال کم رکھتی ہو، اس سے تم نفرت کرتے ہو، اس لیے جس یتیم لڑکی کے مال اور جمال کو تم کو رغبت ہو اس سے بھی نکاح نہ کرو، مگر اس صورت میں جب انصاف کے ساتھ ان کا پورا مہر دے دو۔ زمین، مکان وغیرہ میں شراکت کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء کا حق ایسے اموال، زمین، جائیداد وغیرہ میں دیا جن کی تقسیم نہ ہو، لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی بدل دیے جائیں تو پھر شفاء کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ اس سے یہ نکلتا ہے کہ شفاء غیر منقولہ جائیداد میں ہے، منقولہ میں اس کی بحث پہلے گزر چکی۔ جب شریک لوگ گھروں وغیرہ کو تقسیم کر لیں تو اب اس سے پھر نہیں سکتے اور نہ ان کو شفاء کا کوئی حق رہے گا۔ اس طرح جب شفاء کا حق تقسیم کے بعد نہ رہا تو معلوم ہوا تقسیم بھی پھر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر تقسیم باطل ہو جائے تو جائیداد اور پھر مشترک ہو جائے گی اور شرکاء کو شفاء کا حق پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جائیداد میں شفاء کا حق دیا جس کی شرکاء میں ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن اگر حد بندی ہو جائے اور راستہ الگ ہو جائے تو پھر شفاء کا حق باقی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔